السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن مجید آن لائن بیسک کلاس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ نورانی قاعدہ میں ہم لوگوں کا سبق چل رہا ہے۔ آج سبق نمبر 35 ہے، پارٹ نمبر 35 ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ تنوین یا نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ پیچھے تنوین یا نون ساکن کا 3 قاعدے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تختی نمبر 9 میں ایک قاعدے پڑھے تھے، دوسرا قاعدے جو ہے تختی نمبر 10 میں پڑھے تھے، تیسرا قاعدے جو ہے تختی نمبر ہم لوگ 23 میں پڑھے تھے۔ یہ تنوین یا نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے جو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یا نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی اس 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس 6 حروف میں سے جن کا مجموعہ یرملون ہے، ایک ورڈ بنا دیے ہیں یرملون تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اس 6 حروف میں سے لام اور را، یعنی یہ 2 حروف اگر آ جائے 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد، تو اس صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، ان کا مجموعہ جو ہے یومن ہے، یعنی اس 4 حروف کے ملا کر ایک ورڈ بنا دیے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یومن دوسرے کلمہ میں آوے تو، یعنی یہ 4 حروف 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حروف یرملون کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 2 پارٹ میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ حروف یرملون میں سے لام اور را کی صورت میں، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن کے بعد اس 6 حروف میں سے لام اور را آ جائے تو اس صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ یعنی دوسرا پارٹ یہ ہے کہ حروف یرملون میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد باقی 4 حروف یعنی یا، واو، میم، نون دوسرے کلمہ میں آ جائے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، یعنی اس کو ایک ورڈ بنا دیے ہیں یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ لام اور را کی صورت میں، یعنی 6 حروف میں سے یہ 2 حروف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی صرف ادغام بلا گنہ کی مشق دیکھیں۔ الف مشق ادغام بلا غنہ، یعنی بغیر غنہ کے جو لفظ پڑھے جائیں گے
ان کی مثال دیکھیں، ادغام را اور ادغام لام کی مثال دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را پیش در، محمدر۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو را سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ محمدر، را زبر را، محمدر را، سین واو پیش سو، محمدر رسو، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، محمد رسول اللہ، حاضر ہی، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ مر ربک، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربکا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو را سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ من ربک، من ربک، غفور الرحیم، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفور، را را زبر رر، غفور را زبر را، حا یا زیر حی، غفور الرحیم، میم دو زبر من، غفور الرحیمن۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو را سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ غفور الرحیمن، عیشت راضیت، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تا را زیر تر، عیشتر، رالب زبر را، عیشتر را، ضاد زیر زی، عیشتر راضی، یا زبر یا، عیشتر راضیہ، تا دو زیر تن، عیشتر راضیت، عیشتر راضیت۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو را سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ عیشت راضیۃ، یہاں پر دیکھیے ادغام را کی مثال لائے ہے۔ من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ من لدنہ، من لدنہ، کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ کل لہ، یکل لہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ رزقا لکم، را زا زر رز، قاف لام زبر قل، رزقا، لام زبر لا، رزقا لا، کاف میم پیش کم، رزقا لکم۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ رزقا لکم، رزقا لکم، اف لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام زیر فل، اف، لام زبر لا، اف لا، کاف میم پیش کم، اف لکم۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اف لکم۔
मिल लबनिन, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम ज़बर ला, मिल्ला, बा ज़बर बा, मिल्लाबा, नून दो ज़ेर निन, मिल्लाबानिन, मिल्लाबानिन। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से लाम आ रहा है, इसलिए नून साकिन को लाम से मिलाकर बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। मिल्लाबानिन। एक मरतबा रवां देख लेते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि मिर रब्बिका गफूरर रहीमन ईशतिर राज़ियतिन मिल्लदुन्हु कुल्लुल्लहु यकुल्लहु रिज़्क़न लकुम उफ़्फ़िल लकुम मिल्लबनिन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सबक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सबक में इंशाअल्लाह मश्क इदगाम माल गुन्ना पढ़ेंगे। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से या वाव मीम नून, यूमिन इसका मजमुआ है, यानी इनको मिलाकर एक वर्ड बना दिए हैं। दूसरे कलिमा में आवे तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे।